ایک ایسا گاؤں جہاں رات کے وقت گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ ہر طرف گھنے درخت، قدیم رسم و رواج اور خوفناک کہانیاں۔ گاؤں کے باہر ایک جنگل تھا جو تاریکی میں ڈوب جاتا تھا، اور اسی جنگل کے اندر ایک ویران حویلی تھی جسے مقامی لوگ سیاہ حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک خونخوار جن کا بسیرا ہے جو محبت کرنے والوں کو اپنی قربانی کے لیے چن لیتا ہے۔ کوئی بھی اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ اسی گاؤں میں رہتے تھے آریان اور زینب، دونوں بچپن کے دوست تھے اور ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آریان گاؤں کے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی ہمت اور محبت کی کہانیاں گاؤں بھر میں مشہور تھیں۔ زینب گاؤں کے سب سے امیر ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی کہانی گاؤں کے ہر شخص کو معلوم تھی، لیکن زینب کے والد اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ ایک دن زینب کے والد نے گاؤں کے تمام لوگوں کے سامنے آریان کو چیلنج دیا، اگر تم واقعی زینب سے محبت کرتے ہو تو اپنی محبت ثابت کرو، سیاہ حویلی میں ایک رات گزارو اور زندہ واپس آؤ۔ اگر تم یہ کر سکتے تو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ زینب خوفزدہ ہو گئی اور اس نے آریان سے منت کی، آریان مت جاؤ، وہ جگہ خطرناک ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن آریان محبت کے جنون میں تھا۔ زینب، یہ ہماری محبت کا امتحان ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ چیلنج قبول کرنے کے بعد آریان نے اگلی رات حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ زینب بھی چھپ کر اس کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی۔ آریان، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ زینب، یہ خطرناک ہے، محبت کا امتحان تمہارا ہے تو میرا بھی ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ رات کے وقت چاند کی مدھم روشنی میں وہ دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ ہر قدم کے ساتھ زینب کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن آریان کا ارادہ مضبوط تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے، دونوں نے اس کے قدامت اور ویرانی کو محسوس کیا۔ دروازے پر ایک عجیب سا نشان تھا، جیسے کوئی عجیب زدہ تحریر ہو۔ زینب نے آریان کا ہاتھ تھام لیا، یہ جگہ واقعی منحوس ہے۔ آریان نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی ایک تیز سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسموں سے گزرا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حویلی کی دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ زینب نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آریان نے اسے تسلی دی، لیکن اچانک حویلی کے اندر ایک خوفناک آواز گونجی، کون ہے جو میری حویلی میں آیا ہے؟ یہ آواز جن کی تھی۔ اندھیرے میں ایک سایہ نمودار ہوا جس کی سرخ آنکھیں اور بڑی بڑی ہڈیاں اس کے خوفناک وجود کو ظاہر کر رہی تھی۔ تم دونوں کو زندہ واپس جانا ہے تو میری 3 آزمائشیں پوری کرنی ہوں گی، ورنہ تمہاری روحیں ہمیشہ کے لیے میری ہوں گی۔ جن نے ان دونوں کو پہلی آزمائش دی، تمہیں اس حویلی کی تہہ خانے میں جانا ہوگا جہاں میں میری پرانی کتابیں رکھی ہیں، اسے بغیر خوفزدہ ہوئے واپس لانا ہوگا۔ آریان اور زینب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں ہر قدم پر خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ رک گئے۔ کیا تم تیار ہو؟ آریان نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں ڈر رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ تہہ خانے میں داخل ہوئے، ہر طرف ہڈیاں اور عجیب و غریب چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آریان نے اسے اٹھایا، ایک خوفناک چیخ گونجی اور ایک عجیب سا سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ آریان نے اپنی ہمت جمع کر کے سایہ کا سامنا کیا اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سایہ چیختا ہوا غائب ہو گیا اور وہ دونوں تیزی سے تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ جن نے کتاب دیکھ کر کہا، تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوسری آزمائش زیادہ مشکل ہے۔ تمہیں میرے شکار کے کمرے میں جانا ہوگا اور وہاں موجود سونے کا ٹکڑا تلاش کرنا ہوگا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خوف کے ساتھ آگے بڑھے۔ شکار کا کمرہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہاں مختلف جانوروں اور انسانوں کے ڈھانچے لٹک رہے تھے۔ زینب نے آریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آریان اور زینب شکار کے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ہر طرف گہرے سناٹے اور سایوں کا راج تھا۔ دیواروں پر لٹکتے انسانی کھوپڑیوں کے ڈھانچے اور زمین پر بکھری ہڈیاں، ہر چیز خوفناک تھی۔ زینب نے خوف سے آریان کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ بہت ڈراؤنی ہے آریان، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ آریان نے سر ہلاتے ہوئے تسلی دی۔
ہم ایک ساتھ ہیں زینب، ہمیں یہ آزمائش جیتنی ہوگی۔ شکار کے کمرے کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا سونے کا ٹکڑا دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی آریان نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، دیواروں سے خوفناک ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی اور کمرے کے اندر موجود ڈھانچے حرکت کرنے لگے۔ اچانک ایک بڑا سایہ نمودار ہوا جو انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کے پنجے اور دانت خون آلود تھے۔ وہ سایہ آریان کی طرف بڑھا اور دہاڑ کر بولا، یہ سونا صرف اسی کا ہوگا جو اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ آریان پیچھے ہٹنے لگا، لیکن زینب نے ہمت کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ ہم نے یہ چیلنج قبول کیا ہے اور ہم اسے مکمل کریں گے۔ زینب نے سونے کے ٹکڑے کو پکڑ لیا اور سایہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ آریان نے زینب کو گلے لگا لیا اور دونوں نے جلدی سے کمرہ چھوڑ دیا۔ جن نے انہیں دیکھ کر کہا، تم دونوں تو میری 2 آزمائشیں پوری کر لی ہیں، لیکن تیسری آزمائش میں تمہیں اپنی محبت کی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ زینب نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کیا قربانی؟ جن ہنسنے لگا اور بولا، تم دونوں میں سے ایک کو اپنی جان دینی ہوگی۔ وہ شخص جو اپنی جان دے گا دوسرے کو آزاد کر دے گا۔ یہ سن کر زینب اور آریان دونوں چپ ہو گئے۔ آریان نے گہری سانس لی اور زینب کی طرف دیکھا۔ میں اپنی جان دوں گا زینب، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، نہیں آریان، ہم نے یہ سفر ساتھ شروع کیا تھا۔ اور جن نے ان دونوں کی بحث دیکھ کر قہقہ لگایا، وقت کم ہے، فیصلہ کرو ورنہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ آریان نے اچانک زینب کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر محبت میں قربانی دینی ہو تو یہ ہماری محبت کی آزمائش ہے، لیکن ہم دونوں کو قربان نہیں ہونا چاہیے۔ جن ہماری محبت کو اپنی طاقت کا ثبوت بنا لو۔ یہ سن کر جن حیران ہو گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آریان نے کہا، محبت کی طاقت تمہارے خوف سے زیادہ ہے، ہم تمہارے کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ زینب نے ہمت سے کہا، ہم یہاں تمہارے خوف کو شکست دینے آئے ہیں، اپنی محبت کی قربانی دینے نہیں۔ جن نے دہاڑ کر کہا، تم میرے قوانین کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن آریان اور زینب نے ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ حویلی سے نکلنے کی کوشش کی۔ جن نے انہیں روکنے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کی، لیکن ان کی محبت طاقت نے جن کو قوت کو کمزور کر دیا۔ حویلی لرزنے لگی، دیواریں گرنے لگی اور جن چیختے ہوئے اپنی موت کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، محبت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ آخر کار جن غائب ہو گیا اور حویلی زمین بوس ہو گئی۔ آریان اور زینب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں حویلی کے باہر پہنچے، انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ہم نے یہ کر دکھایا زینب نے کہا، محبت نے خوف کو شکست دے دی اور ہم نے اپنی قربانی کے بغیر اپنی محبت بچا لی۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، حیران اور خوشی سے۔ زینب کے والد نے شرمندگی سے کہا، میں نے تمہاری محبت کو کم سمجھا آریان، آج سے زینب تمہاری۔ آریان اور زینب کی محبت نے نہ صرف جن کو شکست دی بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت کسی بھی خوفناک چیلنج کو جیت سکتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے چاندپور کے لوگوں کی یادوں میں زندہ رہی۔ میری کہانی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ کیسی کہانی سننا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے لکھ کے بتائیں۔ شکریہ۔